صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی عباد الذین اصطفیٰ ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اعداء اللہ. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار. جیسا کہ ہم لوگوں کی گفتگو واقع کربلا کے سلسلے سے اور واقع کربلا سے ہم نے جو عبرتیں حاصل کرنی چاہیے اس کے حوالے سے ہم لوگوں کی گفتگو چل رہی ہے، اور ابھی تک یہ بات ہمارے لیے واضح ہو چکی ہے کہ کائنات میں جو بھی حادثہ یا واقعہ رونما ہوتا ہے اس میں کہیں نہ کہیں کوئی عبرت پوشیدہ ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں ہمیں اس سے سبق لینا چاہیے، اس سے کچھ ہمیں سیکھ ملتی ہے. کوئی حادثہ ہی کیوں نہ ہو، کوئی واقعہ ہی کیوں نہ ہو. اور جب واقعہ اور حادثہ کربلا جیسی عظیم جنگ کا ہو یا واقع عاشورہ کا ہو، کہ جسے ہم زیارت عاشورہ میں بھی پڑھتے ہیں کہ وَلَقَدْ عَظُمَتِ الرَّزِيَّةُ وَجَلَّتْ مصیبہ، کہ یہ واقعہ بہت عظیم ہے اور یہ مصیبت بہت دردناک اور ہمارے لیے بہت بڑی حیثیت رکھتی ہے، اس اعتبار سے کہ واقع عاشورہ میں بہت ساری عبرتیں پوشیدہ ہیں. اور جتنا واقعہ یا کوئی حادثہ جتنا بڑا ہوگا اس میں اتنی زیادہ عبرتیں پوشیدہ ہوں گی. آج ہم جس سلسلے سے گفتگو کریں گے، میں اس گفتگو کے شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے میں جو ظلم ہو رہا ہے تقریباً 70 سال سے بھی زیادہ، اس ظلم کے حوالے سے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم نے واقع عاشورہ سے یہ سیکھا ہے کہ ہمیں ظالمین کے خلاف کھڑا ہونا ہے اور ظالموں کی مخالفت کرنی ہے اور مظلوموں کے لیے آواز اٹھانا اور مظلوموں کا ساتھ دینا ہے. یہی ہم نے سب سے پہلا سبق کربلا سے سیکھا ہے. لہٰذا اسی حوالے سے میں اور تمام امت مسلمہ کو مذمت کرنی چاہیے اسرائیل کے خلاف اور اسرائیل کے جارحانہ اور جو ظلم ہو رہا ہے 70 سال سے بھی زیادہ، اور فلسطینیوں کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. اور یہ آواز ہم کسی بھی طریقے سے اٹھا سکتے ہیں اور اس کے الگ الگ طریقے ہمارے سامنے ہیں. لہٰذا آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خامنہ یا دیگر جو علماء ہیں وہ اس بارے میں باقاعدہ اپنے بیانات جاری کر رہے ہیں اور امت مسلمہ کو اس حوالے سے پیغام دے رہے ہیں کہ ہم ہمیشہ مظلوموں کے ساتھ ہیں اور ظالموں کے خلاف ہیں. کیا ہوا اسی بات کے تسلسل میں کہ ہم دیکھیں کہ واقع کربلا یا روز عاشورہ میں جو حادثہ ہوا ہے، جو مصیبتیں ہوئی ہیں اہل بیت حرم کے ساتھ، پیغمبر اکرم کے گھر والوں کے ساتھ، آپ دیکھیں گے کہ پیغمبر اکرم نے جس قدر اہل بیت علیہ السلام کی عظمت کے بارے میں بیان کیا، ان کی شان و منزلت بیان کی، موقع سے خصوصاً امام حسین کے لیے احادیث بیان کی، عملی طور پر آپ کی عظمت کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، اصحاب کے سامنے پیش کیا. جیسا جیسا موقع پیغمبر اکرم کو سامنے آتے گئے، چاہے وہ نماز میں سجدے کو طول دینا ہو، چاہے وہ خطبے کو روک کر امام حسین کی عظمت بیان کرنی ہو، چاہے وہ امام حسین کی پیدائش کے وقت کے واقعات ہوں، آپ دیکھیں ہر کوئی لمحہ پیغمبر اکرم نے نہیں جس کو کہا جائے کہ پیغمبر اکرم نے مس نہیں کیا کہ جہاں اہل بیت کی عظمت بیان نہ کی ہو. جہاں بھی پیغمبر اکرم کو موقع ملتا ہے یا کوئی ایسی بات آتی ہے، پیغمبر اکرم اپنے اہل بیت کے عظمت اور فضائل بیان کرتے، شان و منزلت بیان کرتے. لیکن اتنے عظمت، اتنی ساری فضیلتوں کے باوجود بھی بعد پیغمبر اہل بیت کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے وہ تاریخ میں ہمارے سامنے ہے. لہٰذا جب امام زین العابدین علیہ السلام آپ مدینہ واپس آتے ہیں اور آپ جو خطبہ دیتے ہیں مدینے والوں کے سامنے، جو خطبہ پیش کرتے ہیں، اس خطبے میں ایک جملہ ہے جہاں امام فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم اگر ہم اہل بیت کے ساتھ جنگ کا حکم دیتے، ہمارے خلاف کھڑے ہونے کا اعلان یا حکم دیتے، تو شاید یہ امت مسلمہ اتنا ظلم نہ کرتی جتنا پیغمبر اکرم نے ہمارے ساتھ محبت سے پیش آنے کے لیے کہا. لیکن یہی امت نے جو ہمارے خلاف اتنی مصیبتیں ڈھائی اور ہمارے اوپر اتنے ظلم کیے ہیں. یعنی اتنا تاکید محبت کے حوالے سے، مودت کے حوالے سے
اور اتنا ہی ظلم اہل بیت کے لیے۔ اگر پیغمبر اکرم جنگ کا اعلان اور جنگ کے لیے کہہ دیتے اہل بیت کے لیے، تو آپ بتائیں کہ امت مسلمہ کتنا زیادہ ظلم اہل بیت کے ساتھ کرتے۔ تو یہ جو کیوں ہوا، یعنی کیا ایسا ماحول ہوا، اس میں سے صرف ایک بڑے ریزن کو میں بیان کروں گا کہ کیوں معاشرہ اور سوسائٹی سماج ایسا کیسا گر گیا، اتنی تنزلی اور پستی کیسے آ گئی امت مسلمہ میں، کہ جہاں حافظ قرآن ہیں، جہاں ایسے صحابہ کرام موجود تھے کہ جو ایک چھوٹے سے باریک مسئلے کو لے کر، ایک نازک مسئلے کو لے کر ان کے درمیان بحث ہوتی ہے اور ہر کوئی اپنی دلیلیں پیش کرتا ہے کہ نہیں پیغمبر اکرم ایسا کرتے تھے، میں نے یہ حدیث سنی تھی، پیغمبر اکرم کو میں نے یہ کرتے دیکھا تھا، یا میں نے صحابی کو یہ کرتے دیکھا تھا۔ لیکن کیا ہوا کہ یہی لوگ امام حسین کے حوالے سے خاموش رہے، اور یا خاموش رہے یا انہی کی اولاد امام حسین کے مقابل میں آئی ہے۔ تو کیا ہوا؟ اس کا ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اصحاب میں یا مسلمانوں میں جو خواص سے جو خاص لوگ تھے، ان خاص لوگوں کا خاموش رہنا۔ اور جب یہ خاص لوگ جو ایک بڑی کیٹیگری میں ان کا شمار ہوتا ہے، جو بڑے محترم جنہیں مانا جاتا ہے اور لوگ ان کا احترام کرتے، چاہے وہ صحابہ ہوں، چاہے وہ صحابہ کی اولاد ہوں، تابعین کہتے ہیں یا تبع تابعین جس کو امت مسلمہ جانتی ہے، ان کا خاموش رہنا امام حسین کے حوالے سے اور یزید کے ظلم بڑھتے ہوئے یزید جیسے ظالم کے خلاف خاموش رہنا، یہ خواص کا، یہ خاص افراد کا چپ رہنا، یزید اور یزیدیوں کو موقع ملا کہ امام حسین اور امام حسین کے گھر والوں کے ساتھ ایسا ظلم اور ایسا برتاؤ کیا جائے، یعنی خواص کا چپ رہنا۔ جب بھی معاشرے میں، کسی بھی معاشرے میں اگر خاص افراد کہ جن کا کام بولنا ہے، کہ جن کا کام اسٹینڈ لینا ہے، اگر وہ چپ ہو جائیں، اگر وہ خاموش ہو جائیں، تو یقیناً دوسرے لوگوں کو یا ظالموں کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ دین کے خلاف، شریعت کے خلاف یا شریعت کی بات کرنے والوں کے خلاف ظلم کریں یا کوئی ایسا کام انجام دیں کہ وہ ان کی آواز کو دبا دیا جائے اور ان کو ظاہری طور پر انہیں ختم کر دیا جائے۔ تو یہ جو بڑا ریزن ہے، 50 سال میں معاشرہ اتنا گر چکا تھا، سوسائٹی کے اندر ایسا ماحول اور معاشرہ اور سماج میں اتنی گراوٹ آ چکی تھی فکروں میں، فکری افکار کے اعتبار سے، کہ لوگ امام حسین کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے لیکن لوگ خاموش بیٹھے ہیں، کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ یزید کے خلاف کوئی بات کر سکے۔ تو پہلی وجہ کیا ہے؟ پہلی وجہ یہ کہ خاص لوگوں کا چپ رہنا۔ آپ دیکھیں کہ جب بھی یہ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی اہل حق کے ساتھ ظلم ہوا ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ خواص، یعنی جن کا معاشرے میں دبدبا ہے یا لوگ جن کو فالو کرتے ہیں، لوگ جن کی باتیں سنتے ہیں، لوگ جن کو مانتے ہیں اور ان کی بات ایک اہمیت کے قابل ہوتی ہے، ان کا خاموش رہنا اور ان کا بیان نہ کرنا، ان کا اسٹینڈ نہ لینا، یہ پبلک کو، لوگوں کو کیا کر دیتی ہے؟ خاموش ہو جانے پر اکساتی اور کہتی ہے کہ جب وہی کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، وہی خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم کیوں بولیں؟ اور آج کے دور میں بھی یہی ہے۔ آج ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ جو کلو یوم عاشورہ کلو ارض کربلا، یہ جو مقولہ ہے کہ ہر دن عاشورہ ہے، ہر زمین کربلا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ظالم ہر دور میں ہے۔ جب ظالم ہر دور میں ہے تو کہیں نہ کہیں ایک طبقہ مظلوم ہے، کہیں نہ کہیں کچھ ایسے افراد ہیں کہ جن کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے، چاہے وہ ظلم جسمانی طور پر ان کے ساتھ ان کے جسموں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہو، چاہے ان کے حقوق پامال کیے جا رہے ہوں، چاہے ان کے فکروں کو کچلا جا رہا ہو، کہیں نہ کہیں جب ظالم ہے تو کہیں نہ کہیں مظلوم موجود ہیں، اور جب ظالم موجود ہے اور مظلوم موجود ہے تو ایسے میں وہ افراد کہ جو نہ ظالم میں آتے ہیں نہ مظلوم میں آتے ہیں، یعنی وہ افراد، ایسے افراد کا ساتھ دینا ان کے اوپر واجب ہے کہ وہ مظلوموں کا ساتھ دیں، مظلوموں کے لیے اپنی آواز کو بلند کریں۔ اب اگر کوئی ان کے لیے آواز نہیں اٹھا رہا ہے تو کیوں نہیں اٹھا رہا ہے؟ اس کے ریزن میں ہمیں جانا پڑے گا کہ کہیں نہ کہیں
وہ کچھ ایسے لوگوں کی اتباع کر رہے ہیں، کچھ ایسے لوگوں کو فالو کر رہے ہیں کہ جو چپی سادے ہوئے ہیں، جو بول نہیں رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ تو ان کا مسئلہ ہے، ہمیں اس میں کیا لینا دینا، ہم کیوں اس معاملے پر بولیں۔ اور اللہ نے امت مسلمہ کی جو شان بیان کی بتائی ہے وہ یہی ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ اللہ نے کہا ہے کہ تم بہترین امت ہو، اور تمہارا کام کیا ہے؟ تمہارا کام یہ ہے کہ تم نیکیوں کی ہدایت دو، تم لوگوں کو برائیوں سے روکو۔ اور امام حسین کے قیام کا بھی جو اصل مقصد تھا وہ یہی تھا کہ میں مدینے سے جو نکل رہا ہوں، اور امام نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، جو محمد حنفیہ کو جو آپ نے جو خط لکھا ہے، اس میں امام نے یہ اعلان کیا ہے کہ میرے مدینے سے نکلنے کا مقصد صاف ہے، وہ یہ ہے کہ میں امر بالمعروف کو عام کرنا چاہ رہا ہوں اور نہی عن المنکر یعنی برائیوں کے خلاف میں آواز اٹھانے جا رہا ہوں۔ تو یہ ہمارے لیے واضح ہونا چاہیے کہ جب بھی ظالم کو اگر ہمت مل رہی ہے تو کہیں نہ کہیں ظالم کو ہمت مل رہی ہے ان خاص افراد کی وجہ سے جو چپ ہیں، جو کچھ بول نہیں رہے ہیں، جو مظلوموں کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں۔ اسی لیے تو ابو الاعلیٰ مودودی صاحب نے ایک بہترین جملہ کہا تھا کہ کیا وجہ تھی، ان سے جب سوال ہوا تھا کہ کیا وجہ تھی کہ جب مدینے کے سارے بزرگ افراد نے بیعت کر لی تھی یزید ملعون کی، تو امام حسین کو بھی بیعت کر لینی چاہیے تھی۔ امام حسین نے کیوں مخالفت کی؟ جب بڑے بڑے صحابی یا صحابہ کی اولاد نے یزید کو مان لیا تھا یا یزید کو خلیفہ مان لیا تھا، تو امام حسین کو بھی مان لینا چاہیے تھا۔ تو ابو الاعلیٰ مودودی صاحب نے بہترین جواب دیا، کہا میرا سوال یہ ہے کہ اس زمانے کے افراد اور جو بزرگ لوگ تھے ان کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ فرزند رسول اللہ پیغمبر اکرم کے نواسے نے جب بیعت نہیں کی تو پھر دوسروں نے بیعت کیوں کی؟ یہ سوال ہونا چاہیے، نہ کہ یہ سوال غلط ہے کہ امام حسین نے کیوں بیعت نہیں کی۔ سوال یہ ہونا چاہیے کہ جب امام حسین نے بیعت نہیں کی تو پھر دوسروں نے کیوں کی؟ یعنی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو حق کے نمائندے ہیں، جو وارث پیغمبر ہیں امام حسین، ہمیں ان کے اتباع میں رہنا ہے کہ جب امام حسین نے بیعت نہیں کی تو ہم کیوں بیعت کریں۔ لہٰذا عزیزو، کربلا سے ہمیں جو سیکھنا ہے وہ یہ سیکھنا ہے کہ واقعہ کربلا کیوں پیش آیا، امام حسین کیوں شہید ہوئے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ خاص جو افراد جن کا اثر و رسوخ تھا اور لوگ جن کی باتوں کو مان رہے تھے اور لوگ جن کو فالو کر رہے تھے، وہ لوگ چپ تھے، وہ لوگ خاموش تھے اور وہ اپنا اسٹینڈ کھل کر بیان نہیں کر رہے تھے، اپنا موقف واضح طور پر بیان نہیں کر رہے تھے کہ ہم کس طرف ہیں، ہمیں کس کا ساتھ دینا ہے۔ اور جب بھی ایسے افراد خاموش رہیں گے، ظالم کو موقع ملے گا، وہ اور اپنی شدت کے ساتھ وہ ظلم کرے گا، بربریت کے ساتھ وہ مظلوموں پر حاوی ہوتا جائے گا۔ لہٰذا ایک ریزن کربلا کا واقعہ ہونے میں یہ ہے کہ جب بھی اثر اور رسوخ رکھنے والے افراد معاشرے میں، سماج میں، اگر وہ خاموش رہیں کہ ہمارے سے کیا مطلب، ہم کیوں اس معاملے میں بولیں، تو جو افراد ان کو مان رہے ہیں، جو افراد ان کو فالو کر رہے ہیں، وہ انہی کی فکر کے ساتھ رہیں گے۔ مظلوم ہوتا جائے گا، مظلوم شہید ہوتے جائیں گے، ظالم کو اور ہوا ملتی جائے گی، ظالم اور مضبوط ہوتے جائیں گے۔ خداوند عالم سے ہی دعا ہے کہ خدایا ہمیں واقع عاشوراء سے عبرت حاصل کرنے اور جو اس میں عبرتیں ہیں اس سے عبرتیں حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمیں ظالموں کے خلاف آواز اٹھانے کی ہمت دے، ہمیں ظالموں کے خلاف اٹھنے کی اور قیام کرنے کی ہمت دے، چاہے وہ ظالم کسی بھی شکل میں ہو، چاہے ہمارے ملک میں ہو، چاہے کسی بھی ملک میں ہو۔ اگر ظالم ہے تو ظالم کو ظالم بولنے کی ہمیں ہمت آنی چاہیے، اور مظلوموں کا ہمیں ساتھ دینے کی ہمت ہم لوگوں میں آنی چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔